صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88 تا 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما پس کیا ہے لکم تمہیں فی بارے میں المنافقین منافقوں کے فئتین دو گروہ ہو رہے ہو، واللہ اور اللہ نے ارکسہم اوندا کر دیا ان کو، بما بسبب اس کے جو کسبوا انہوں نے کمایا۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تہتدوا راہ پر لاؤ، من اس کو جسے اضل گمراہ کیا اللہ اللہ نے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کرے اللہ، فلن پس ہرگز نہ تجدا تو پائے گا لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ فرمایا تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔ اس رکوع میں ابتدائے اسلام یعنی مکہ میں کچھ لوگوں نے اسلام کا دم بھرنا شروع کیا، لیکن دل سے وہ قطعاً مخالف تھے۔ اپنے مفادات کے پیش نظر عرب کے مختلف حصوں میں کافروں کے ہمراہ رہتے بستے رہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی کے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ جب مدینہ آ کر جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں میں دو رائے ہو گئیں، کچھ کہتے دشمنوں میں سے ہیں، کچھ کہتے وہ ہم میں سے ہیں۔ یہاں قرآن نے صاف واضح کہا کہ وہ خالص منافق ہیں، ان کے بارے میں بحث و اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر وہ ہجرت کر کے آ جائیں اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں تو تم انہیں اپنا ساتھی سمجھ سکتے ہو، اگر وہ انکار کرے تو ظاہر ہے جو دشمنوں کا ساتھی ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ جس طرح دشمنوں سے جہاد ضروری ہے اسی طرح ان سے بھی لڑنا ضروری ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والوں میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں صحابہ کرام دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر طیبہ ہے، یہ میل کچیل کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بخاری کی حدیث۔ آگے فرمایا، ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش تکفرون تم بھی کافر ہو جاؤ، کما جیسا کہ کفروا وہ کافر ہوئے، فتکونون پھر تم سب ہو جاؤ، سواء برابر، فلا پس نہ تتخذوا بناؤ تم منہم ان میں سے اولیاء دوست۔ اللہ اکبر۔ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہ ایک حل نکالا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ جب تک وہ ہجرت نہ کرے تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ بناؤ۔ فَإِن پھر اگر تولوا منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ
تو پکڑ لو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیثو یہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ ان کو، ولا تتخذوا اور نہ بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو، ولیًا دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار۔ فرمایا وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ چونکہ یہ لوگ بھی دشمنوں سے تھے اور جنگ کی حالت قائم ہو چکی تھی، اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی کے تعلقات رکھنا درست نہیں۔ آگے فرمایا الا مگر الذین وہ لوگ جو یصلون جا ملے ہوں، الی قوم طرف قوم، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، میثاق معاہدہ ہو، او یا جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت کہ تنگ ہوں، صدورہم دل ان کے، ان اس سے کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، او یا یقاتلو وہ لڑیں، قومہم قوم اپنی سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا، ہم ان کو، علیکم تم پر، پس لقاتلوکم وہ ضرور لڑتے تم سے، فإن پھر اگر اعتزالوکم وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فلم اور نہ یقاتلوکم لڑیں تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا اور ہاتھ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، السلام صلح کا، فما تو نہیں، جعل رکھی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی سبیل۔ فرمایا مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضروری نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ آگے فرمایا اور وہ دو طرح کے آدمی اس حکم سے مستثنی ہیں، پہلے جو لوگ دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا ایسے نا طرفدار لوگ جو نہ تمہاری طرف سے اپنی قوم سے لڑیں اور نہ تم سے لڑیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ان سے میل ملاپ رکھنا منع ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ جو کوئی بھی تمہارے خلاف لڑائی پر مصر نہ ہو اور صلح کا ہاتھ بڑھائے، تو تمہارے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں کہ تم ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ۔ تمہیں لڑائی کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تمہیں لڑائی کا خواہش مند ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے برخلاف لڑائی کے خواہش مندوں نے جتھا بندی کر لی ہے۔ اگر کوئی لڑائی کا خواہش مند نہیں رہتا تو پھر تمہارے لیے لڑائی کی علت بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسلام کی اصل روح امن و صلح اور سلامتی ہے، نہ کہ جنگ و قتال۔
ایسے منافقوں کا پھر اللہ نے قرآن پاک میں علاج بتایا ہے کہ ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرح قربانیاں نہ دیں تو لڑائی کے وقت ان کا کچھ خیال نہ کرو اور قابو پاتے ہی ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بدخواہ ہیں۔ جب انہیں کوئی موقع ہاتھ آیا تو یہ کافروں کے ساتھ مل کر تمہیں نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کریں گے۔ اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور صلح کے بعد اس کی پابندی کریں، لڑائی چھوڑ دیں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں تو پھر ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ اور لوگ، یریدون، چاہتے ہیں، ان کے یامنوکم، امن میں رہیں تم سے، ویامنوا، اور امن میں رہیں قومہم، قوم اپنی سے، کلما، جب کبھی ردو، لوٹائے جائیں، الی، طرف، الفتنتی، فتنہ کی، ارکسو، اوندے منہ جا پڑتے ہیں، فیہا، اس میں، فَإِن، پس اگر لم نہ یعتزلوا کم، کنارہ کشی کریں تم سے، وَیُلْقُوا، اور نہ ہاتھ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح کا، وَیَکُفُّوا، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوہم، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث، یہاں، ثقفتموہم، پاؤ تم ان کو، وَأُولَئِکُمْ، اور یہ لوگ، جعلنا، بنا دی ہم نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطاناً، سند، مبینہ، کھلی۔ فرمایا تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے لیے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے، سلطاناً مبینہ، یعنی کھلی سند اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔